بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں افضل الفوائد کا بیان چل رہا ہے جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن ماہ محرم سن 715 ہجری کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع نصیب ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز، ان کا عرس تھا۔ مولانا وجیہ الدین باہلی، مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا برہان الدین غریب، شیخ عثمان سیاح اور شیخ حسین نواسہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز، مولانا فخر الدین، مولانا شہاب الدین میرٹھی اور مولانا نصیر الدین گیاہی، حسن علی سنجری اور عزیز، یعنی کچھ چاہنے والے حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے، اور صاحب ذکر اللہ بالخیر شیخ فرید الحق کی بزرگی اور اخلاق حمیدہ بیان فرما رہے تھے۔ یعنی حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اچھے اخلاق کو اور ان کی بزرگی کو بتا رہے تھے، جس کا اثر حاضرین پر بھی ہوا، لوگوں پر بھی ہوا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ خواجہ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے 5ویں محرم کو انتقال فرمایا۔ محرم الحرام کی 5 تاریخ کو انتقال ہوا آپ کا، اور یہ اس طرح ہوا کہ رات کو انتقال ہونے والا تھا، یا مجھے یاد فرمایا کہ مولانا نظام الدین موجود نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یاد کیا کہ وہ موجود نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ابھی اپنے خواجہ قطب الدین کے انتقال کے وقت موجود نہ تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خواجہ قطب الدین، یعنی اپنے شیخ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت موجود نہ تھا، وہ بھی موجود نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور صبح سے 10 بجے تک 5 مرتبہ قرآن شریف پڑھا۔ پھر ذکر الہی میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کے ہر بن منہ سے خون جاری ہوا، اور جو قطرہ خون زمین پر گرتا، خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا تو اس سے اللہ کا نقش زمین پر بنتا، اللہ کا نام زمین پر لکھا جاتا، اور یہ رباعی پڑھ کر سجدہ کرتے اور پھر سر اٹھا لیتے۔ یعنی آپ کے جو ہے وقت ایسا، انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صبح سے 10 بجے تک 5 مرتبہ قرآن شریف پڑھے، اور خدا کی یاد میں ایسے لگ گئے کہ آپ کے جو ہے ہر بن سے اور منہ سے، یا یہ کہ آپ کے مسامات وغیرہ سے خون جاری ہوا، اور جو ہے یا یہ کہ جہاں جہاں بال اگتے ہیں تو وہاں سے جو ہے خون جاری ہوا۔ بہرحال آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ یہ لفظ ہم جو ہے اس کو پڑھ کر آگے چلتے ہیں کہ آپ کے جسم سے جو ہے خون کے قطرے جو زمین پر گرتے تو اس قطرے سے اللہ کا نام زمین پر بن جاتا، اللہ کا نام نقش ہو جاتا۔ اور یہ رباعی پڑھ کر سجدہ کرتے اور پھر سر اٹھا لیتے۔ بوئے خوش تو از پیراہن، یعنی فارسی کی یہ رباعی پڑھتے، اور اس کے بعد جب ذکر سے فارغ ہوئے تو لوگ نزدیک آ بیٹھے، لوگ پاس آ گئے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ تم باہر جا کر بیٹھو، جس وقت میں بلاؤں گا اندر آ جانا۔ دیر بعد آواز آئی کہ اب دوست سے ملے گا۔ وہ سب اندر آئے تو خواجہ صاحب کو کسی اور ہی عالم میں مشغول پایا، کسی اور عالم میں آپ مشغول تھے۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے 4 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر جان خدا کے حوالے کی
جسے اجودھن کے سارے باشندوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سو خدا کے سپرد تھی۔ روئے زمین پر جو ہے وہاں اجودھن کے رہنے والے جہاں انہوں نے یہ آواز سنی کہ یعنی انہوں نے سر سجدے میں رکھ کر جو ہے جان خدا کے حوالے کر دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آواز آئی کہ اجودھن کے سارے بادشاہ جہاں آپ رہتے تھے، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کے سارے رہنے والوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سو خدا کے سپرد تھی، روئے زمین پر جو امانت تھی تو وہ اب خدا کے حوالے ہوئی، سو خدا کے حوالے ہوئی۔ اور جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی، یہ واقعہ مکمل کیا، تو مجلس سے نعرے گونج اٹھے، نعرے کی آواز آئی اور ایسی رقت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی جو کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر یمین ملک ماں چند عمراء کے حاضر خدمت ہوئے۔ ملک یمین الملک یعنی بادشاہ جو ہے یمین الملک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چند ذمہ دار لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں مولانا علاء الدین اور مولانا کمال الدین آئے اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ پھر شیخ کبیر کی طرف سے 20 درویش اور حاضر خدمت ہوئے اور مرحبا کہا۔ خواجہ صاحب نے چند قدم ان کا استقبال کیا اور بڑی بشاشت فرمائی، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ایک دن ایک ان میں سے واصل حق تھا، اللہ سے ملا ہوا تھا، اللہ تک خدا رسیدہ تھا، تو اس نے خواجہ صاحب کی خدمت میں یہ حکایت بیان کی کہ ایک روز میں شیخ کبیر کی پایتی میں معتکف تھا، ان کے پیروں کی طرف والے حصے میں اعتکاف کر رہا تھا، تو خواب میں دیکھ کر سر قدموں پر رکھ دیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا وہی جو اپنے دوستوں سے کرتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا جب میری روح عرش کے نیچے لے گئے تو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، میں نے سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواجہ معین الدین سنجری یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ حکم ہوا کہ تاج لا کر فرید الدین اجودھنی کے سر پر رکھو، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھو، اور مغفرت کا لباس پہنا کر سارے ملکوت میں اس کا جلوس نکالو، سارے فرشتوں میں جو ہے اس کا جلوس نکالو کہ ہم نے شیخ فرید الدین کو بخش دیا ہے، یہ اعلان کر دو عالم ملکوت کے اندر، کیونکہ اس نے ہماری خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی اور نہ ہی کمی کی۔ جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی تو زار روئے، بہت روئے اور خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر درویش نے عرض کی کہ شیخ کبیر نے مجھے پیغام دیا تھا کہ مولانا نظام الدین کو جا کر کہنا کہ یہ کلمہ بکثرت پڑھا کرے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، کیونکہ جو کچھ فضل و کرم کیا گیا ہے اسی کلمے کی فضیلت کے سبب، اسی کلمے کی فضیلت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم العزیز والبقایا ذو الجلال والجود والعطایا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے اس دعا کو اپنا ورد مقرر کیا، اپنا وظیفہ بنا لیا، اور فرمایا کہ اس کلمے میں ایک فرمان ہے جسے میں ہی جانتا ہوں، اس کلمے میں ایک فرمان ہے جسے میں ہی جانتا ہوں۔ پھر خواجہ صاحب نے اس وقت جو ہے صوف کا خرقہ اس درویش کو عطا فرمایا، خواجہ صاحب نے جو ہے صوف کا خرقہ اس درویش کو عطا فرمایا۔ پھر خواجہ صاحب نے سبز صوف کا ہرے اون کا جو ہے خرقہ لباس جو ہے اس درویش کو عنایت فرمایا، جو قبول ہوا، اور پھر طعام اور حلوہ موجود تھا، کھانا اور میٹھی چیز کوئی موجود تھی۔ حضرت شیخ کبیر کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر لایا گیا، ثواب پہنچانے کے لیے لایا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو خواجہ صاحب نے ہر ایک سے معذرت کی۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح موجود ہے، اگر کہو تو قوال کچھ کہیں۔ سب نے آداب بجا لا کر عرض کی کہ زہ سعادت۔ تو قوالوں نے یہ گانا شروع کیا، یعنی پڑھنا شروع کیا کہ
قوالوں کی زبان پر اس وقت جو ہے یہ ترانہ تھا، چنایت دوست می دارم کہ گر روز فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد، دو من صبر از تو نتوانم۔ اس کے شروع ہوتے ہی خواجہ صاحب اور حاضرین مجلس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سب اپنے تئیں زمین پر دے دے مارتے تھے، یعنی خود کو جو ہے زمین پر اس طریقے سے یعنی خود سے جو ہے زمین پر مارتے تھے، ہاتھ وغیرہ سے زمین پر مارتے تھے۔ تو شیخ عثمان جو خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، شیخ عثمان نواسے خواجہ قطب الدین مولانا فخر الدین زرداری، اور وہ درویش جو شیخ کبیر کی پایتی معتکف ہوا تھا، ان کے پیروں کی طرف اعتکاف کیا ہوا تھا، یہ لوگ رقص کرنے لگے، جھومنے لگے۔ اس قدر رقص کیا، اتنے جھومے کہ پاؤں کے تلووں کا چمڑا جو ہے ذرہ ذرہ ہو گیا، یعنی پاؤں کے تلووں کے جو ہے چمڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہیں اپنے آپ کی ذرہ بھر خبر نہ تھی، کچھ بھی خبر نہ تھی۔ جب سماع ختم ہوا تو ہر ایک نے اپنے مقام پر قرار پکڑا، اپنے مقام پر سکون سے ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے خاص بارانی شیخ عثمان کو عطا فرمائی، جو خاص کرم کی جو بارش ہوتی ہے، تو آپ نے جو ہے توجہ شیخ عثمان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح اوروں کو بھی خاص خاص چیزیں عنایت فرمائی۔ وہ دن بہت ہی باراحت تھا، بہت ہی خوش نصیب دن تھا اور آرام والا دن تھا۔ ہر ایک جو ہے آداب بجا لا کر واپس چلا گیا، اور خواجہ صاحب جو ہے معذرت کرتے رہے۔ ہر ایک یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی امان کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی امان کی کوشش کرو۔ اور اس روز قوالوں نے یہ غزل گائی، یہ غزل کہی: عاشقان خیز دگام در رہزن، عشق خواہی بعافیت آہزن، یعنی جو ہے پورے اس طریقے سے فارسی کے چند مصرے پڑھے، اور مصر اخیر میں یہ تھا: مصر خواہی چو یوسف کنعان، خیمہ اعتکاف در چیزن۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور اس طرح یہ مجلس بھی مکمل ہوئی، اور اس کے بعد ذکر توحید اور دیدار حق تعالیٰ، توحید کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر یہ چل پڑا۔ ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے روز 23ویں ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ اور سن مذکور یعنی سن 715 ہجری کو قدم بوسی کا پائے بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع ملا۔ توحید کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، توحید کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، تو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا ہے، اور معرفت سے مراد اس کی شناخت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا حشر کرے گا، تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا، اور فرشتوں کو ان کے جمع کرنے کا حکم کرے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرو۔ پھر فرمان کے مطابق ہر ایک گروہ اپنے معبود کے پاس جائے گا۔ فرمان کے مطابق ہر ایک گروہ جو ہے جس کی عبادت کرتا ہے اس کے پاس جائے گا۔ صرف اہل معرفت اور توحید کا گروہ وہیں کھڑا رہے گا، معرفت والوں کا اور توحید والوں کا گروہ وہیں پر کھڑا رہے گا۔ پھر انہیں آواز آئے گی کہ تم یہاں کیوں کھڑے رہ گئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم تیرے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ دنیا میں بغیر دیکھے تیری پرستش کی ہے، دنیا میں بغیر دیکھے تیری عبادت کی ہے۔ جب تیرا حکم نہ ہوگا ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ جب تک تیرا حکم نہ ہوگا ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی کرے گا، اپنے نور کی تجلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کرے گا تو سب سجدہ کریں گے۔ جب اللہ کے نور کی تجلی ظاہر ہوگی سب سجدہ کریں گے۔ پھر آواز آئے گی کہ او مجھے ایک کہنے والو سر اٹھاؤ، چونکہ تم نے مجھے واحد جانا ہے، تم نے مجھے اکیلا جانا ہے، اس لیے میں تم سب کو بخشتا ہوں اور بہشت تم پر واجب کرتا ہوں، میں سب کی مغفرت کرتا ہوں اور جنت تم سب پر واجب کرتا ہوں۔ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تمہارے عوض تمہارے بدلے یہودی اور آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کو جو ہے دوزخ میں بھیجتا ہوں۔
بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش تلے سے یہ منادی کی جائے گی، عرش کے نیچے سے یہ آواز لگائی جائے گی کہ اے مجھے دیکھنے والو، میں نے تمہیں بخشا، بہشت میں آؤ، جنت میں آؤ تاکہ میں تمہیں اپنا دیدار دوں۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا۔ عربی کے زبان کا یہ شعر ہے کہ جب مومن دیدار الہی دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو وہ جو ہے بہشت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، کیونکہ فلیست نعمتا مما سواہ، کیونکہ رویت کی نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ جب مومن اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ کے دیدار کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ اب پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیوں نہ بھولے، جبکہ وصل الحبیب الی الحبیب سے مشرف ہو، یعنی حبیب جو ہے دوست سے جا ملے اور اس سے وہ مالا مال ہو، تو پھر کیوں نہ جو ہے مشرف ہو، یعنی کیوں جنت کی نعمتوں کو جو ہے کیوں نہ بھول جائیں کہ اب وہ حبیب جو ہے دوست سے جا ملا ہو۔ بعد ازاں اس کے بعد معراج کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ معراج کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج ہوا۔ معراج جو ہے بیداری کی حالت میں ہوئی، لیکن اہل سنت والجماعت روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 معراج، ایک بحالت خواب اور دوم بحالت بیداری، ایک خواب کی حالت میں ہوئی اور دوسرے بیداری کی حالت میں۔ تو یہ گمان اس واسطے کیا گیا ہے، یہ خیال اس واسطے کیا گیا تاکہ احادیث میں موافقت ہو جائے، احادیث کے اندر میچنگ ہو جائے، کیونکہ بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ خواب کی حالت میں ہوئی، بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ بیداری کی حالت میں ہوئی۔ تو حدیثوں کو اس طرح سے ایک ہم خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں کے اندر موافقت ایک جیسا اس لیے کیا جا رہا ہے، اس طور پر کیا جا سکتا ہے کہ 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہو، ایک مرتبہ بیداری کی حالت میں اور ایک مرتبہ خواب کی حالت میں، تو خواب والی جو حالت بیان کی جاتی ہے وہ بھی درست ہے، بیداری والی حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی درست ہے۔ تو اب پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں اور رسالت میں مقتدا اور امتوں میں شفیع ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسالت کے اندر تمام پیغمبروں کے پیشوا ہیں اور امتوں کے اندر آپ شفیع ہے، یعنی شفاعت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، تمام شریعتیں جو ہے مٹ گئی، جب جناب کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی جو کسی پیغمبر کی شریعت کی طرح نہیں، یعنی یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں۔ جیسے ہی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے شریعت بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی تھی، دوسرے نبی آتے دوسری شریعت قائم کی جاتی، لیکن حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شناخت فرض ہے، اللہ کی پہچان فرض ہے، اسی طرح جب تک اس کی تصدیق دل سے اور اس کا اقرار زبان سے نہ کیا جائے ایمان درست نہیں ہوتا، ایمان درست نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ انبیاء کی عصمت میں وحی سے پہلے کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، انبیاء کی حفاظت میں، گناہوں سے دوری میں وحی سے پہلے بھی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، اور وحی کے بعد بالکل ثابت ہے، لیکن ممکن ہے کہ وحی کے بعد ان میں کچھ لغزش ہو گئی ہو، مگر ان کے حق میں ہمیشہ یہی اعتقاد رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ جادوگر یا جھوٹے نہ تھے۔ جو شخص اور خیال کرتا ہے وہ کافر مطلق ہے، یعنی جو شخص اس سے ہٹ کر کچھ اور غلط خیال کرتا ہے تو وہ جو ہے بالکل کافر ہے، ایسا شخص جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے۔ تو جو شخص اور خیال کرتا ہے وہ کافر مطلق تھے۔ پھر میں نے مصنف کتاب نے جو ہے عرض کی کہ کیا لقمان اور سکندر بھی پیغمبر تھے؟ حضرت کی بارگاہ میں یہ کہا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے شاگرد نے کہا،
ان کے مرید نے کہا کہ کیا لقمان اور سکندر بھی پیغمبر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا ذکر فرمایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ روایت صحیح کے مطابق میں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ پیغمبر نہ تھے بلکہ ولی اللہ تھے اور نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے حجت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی۔ پھر فرمایا کہ سکندر کو جو ذوالقرنین کہتے ہیں، اس بارے میں کئی اقوال ہیں، کئی قول ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے سر پر 2 گیسو تھے، 2 بال تھے، تو قرن کے معنی سینگ کیا آتے ہیں، تو اس کے سر پر جو ہے 2 بال تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے، اس واسطے جو ہے اسے ذوالقرنین کہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچ گیا تھا، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی اس کی بادشاہت، سلطنت وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ آفتاب کے نزدیک یعنی سورج کے قریب پہنچ گیا ہے، اور آفتاب کی دونوں طرفیں، سورج کے دونوں کنارے یعنی مشرق اور مغرب ہاتھ میں پکڑ لی ہے۔ تو جب یہ خواب اس نے کسی رفیق کے سامنے بیان کیا، دوست کے سامنے بتلایا، تو اس نے اسے ذوالقرنین کہا، اور اسی وجہ سے لوگ اسے ذوالقرنین کہنے لگے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ کئی بادشاہوں کو اس نے کہا تھا کہ خدا کو مانو، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو اس کے سر کے دونوں طرف تلوار کے وار کیے گئے۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے اسے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ امیر المومنین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صدیق کیوں کہتے ہیں؟ یہاں سے صحابہ کرام کی بزرگی کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ تو زبان مبارک سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں میں سب سے افضل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے افضل تھے، اور آپ کو صدیق کہنے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کہنے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے، تو جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی تصدیق کی۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کا صدق اعلیٰ درجے کا تھا، آپ کا سچ بولنا جو ہے بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اس واسطے صدیق نام ہوا۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسالت سے مشرف ہوئے، نبی علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام نے جو ہے پیغمبری کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی تصدیق کی کہ واقعی حضرت رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول پاک یعنی حضور علیہ السلام یقیناً جو ہے اللہ کے رسول پاک ہے، اللہ کے رسول ہے، سچے رسول ہے، حق پر ہے، اور آخری زمانے میں صرف ایک ہی بات پر ایمان لے آئے، آخری زمانے میں جو ہے صرف جو ہے ایک ہی بات پر ایمان لے آئے، ایک ہی بات پر ایمان لے آئے، زیادہ گفتگو اور بحث و مباحثہ نہ کیا، اس واسطے آپ کا نام صدیق ہوا۔ اور پھر آپ کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا اسم مبارک قرص آفتاب پر لکھا ہوا ہے، سورج کی جو ٹکیا ہے، سورج کا جو دائرہ ہے اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب سورج بام کعبہ پر پہنچتا ہے، کعبے کی بلندی پر پہنچتا ہے، تو وہاں سے آگے نہیں بڑھتا، جب فرشتے آپ کے نام کی قسم دیتے تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ پھر ان عزیزوں میں سے ایک نے جو حاضر خدمت تھے، خدمت میں ایک عزیز موجود تھا، پوچھ لیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کس سبب سے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں؟ فرمایا آپ حق اور باطل میں فرق کیا کرتے تھے، فاروق کے معنی آتے فرق کرنے والا، تو آپ جو ہے صحیح اور غلط میں فرق کرتے تھے۔ اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس واسطے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دختران فرخندہ اختر سے نکاح کیا، یعنی حضور علیہ السلام کی 2 پاکیزہ صاحبزادیوں سے، بیٹیوں سے جو ہے نکاح کیا، تو خوش نصیب بیٹیوں سے نکاح کیا۔ جب پہلی انتقال فرما گئی تو دوسری سے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام کی پہلی بیٹی جب انتقال کر گئی
تو دوسری بیٹی سے نکاح کیا، اور پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کی دامادی پر فخر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے داماد بنے۔ رسول کریم علیہ السلام اس بات پر فخر کرتے تھے، چنانچہ بارہا فرمایا کرتے تھے، کئی بار کہتے تھے کہ اگر میری 70 لڑکیاں ہوتی اور ایک مر جاتی تو دوسری کا نکاح عثمان سے کر دیتا، یعنی ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسری کا، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا۔ اور امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ اس واسطے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو خطاب آسمان سے حاصل ہوا، آپ کو یہ خطاب آسمان سے ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی میرا شیر ہے، سبحان اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا شیر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نعرہ مارتے تو اس نعرے کی ہیبت سے چرند پرند اور درند ہلاک ہو جاتے۔ جب وہ نعرہ لگاتے تھے، خدا کا نام بلند کرتے تو نعرے کی ہیبت ایسی ہوتی کہ چرنے والے اور اڑنے والے اور درندے جانور جو ہے سب ہلاک ہو جاتے، یا یہ کہ کئی جانور ہلاک ہو جاتے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بابت، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا اور پھر اس سے زرہ تیار کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جب داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا لیا کرتے تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا کرتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا، لوہا جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو ہے نرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف چڑھائی کی، وہاں پھر عاجز آ کر نعرہ مارا، جس سے تمام ملکوت میں تہلکہ مچ گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا اور فرشتے تسبیح بھول گئے۔ بارگاہ الہی میں التجا کی کہ الہی یہ کیسی آواز ہے، ہم سے اپنا کام بھی چھوٹ گیا۔ فرمان الہی ہوا، خدا کا یہ فرمان ہوا، خدا کا حکم ہوا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا نعرہ ہے، جو ہم سے امداد طلب کرتا ہے جا کر اس کی امداد کرو، جو ہم سے مدد مانگتا ہے جا کر جو ہے اس کی مدد کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے اب یہ واقعات بیان ہوئے اور یہ روایات بیان ہوئی، اور یہ جو ہے ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں ہو بہو ہم جو ہے کتاب میں لکھا ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور جو ہے اس کی صحت کا کام جو ہے یہ راوی کے حوالے ہیں۔ بعد ازاں یعنی ہم تو جو ہے صرف نقل کرنے کا کام کر رہے ہیں، بعد ازاں جو ہے اس کے بعد معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے، اگر بات کرتا بھی ہے تو حسب ضرورت کے مطابق بات کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کا عاشق بنتا ہے، اپنے نفس کا عاشق ہوتا ہے، اس پر خود پسندی، حسد اور خواری عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ذلت جو ہے اس کے شیدائی ہو جاتی ہیں، اور خود پسندی، حسد وغیرہ یہ جو ہے ساری چیزیں اس پر جو ہے عاشق ہو جاتی ہے، یعنی اس سے متصل ہو جاتی ہے، اس سے لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام چیزوں کی چابی صبر ہے، ارادت میں صبر سے کام بنتا ہے، جب ارادت درست ہو جاتی ہے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ مراقبہ اس شخص کو کرنا چاہیے جس کی نظروں سے کوئی چیز غائب نہ ہو، اور شکر اس شخص کو کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے قدم باہر نہ رکھے، اس شخص کو جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ فرمایا کہ وہ لوگ کیسے اچھے ہیں جو پہلے دن ہی باخبر ہو جاتے ہیں اور دوسرے تیسرے روز ان کا نشان بھی نہیں رہتا، ایسے شخص آسان ہیں، کامل وہ ہے جو عشق کے آغاز اور انجام میں قائم رہے اور حل میں مزید ہی پکارتا رہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے جو عشق کامل ہے، جو عشق کے ابتدا میں اور انجام میں جو ہے قائم رہے، جمے رہے،
اور پھر کہتے رہے حل من مزید، کیا اور کچھ ہے، کیا اور کچھ ہے، یہی کہتے رہے، انہیں عشق کو بڑھاتے رہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھوا بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا پوچھنے کے لیے کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو محبت کے ایک ہی پیالے میں مست ہو جائے؟ تو خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہلا بھیجا کہ یہاں وہ مرد ہیں کہ ازل سے ابد تک پیالے پر پیالہ چڑھائے جاتے ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک پیالے پہ پیالے پیے جاتے ہیں، اور پھر بھی حل من مزید پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر! محبت کے ایک ہی پیالے میں مست کرنے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہاں تو ایسے درویش ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک کے پیالے پہ پیالے پیے جاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کیا اور کچھ ہے، کیا اور کچھ ہے، حل من مزید پکارتے ہیں۔ جو آپ نے لکھا ہے یہ تنگ حوصلوں کا حال ہے، جن کا حوصلہ تنگ ہے ان کا یہ حال ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا، خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص راہ محبت اور معرفت میں، محبت کے راستے میں اور معرفت میں جو ہے کامل ہے، اس سے ظاہر و باطن میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ظاہر میں بھی اور اندر میں بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور نہ ہی پوشیدہ رہتی ہے۔ پھر اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی، وہاں اس موقع کی مناسبت سے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کمالیت کو پہنچ گئے، اور آپ کا شہرہ آپ کی شہرت اطراف و جوانب میں ہو گئی، آپ کا شہرہ جو ہے آس پاس ہو گیا۔ تو جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے تو عرش سے فرش تک، اور فرش سے حجاب عظمت تک، عظمت کے پردے تک، وہاں تک کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہ رہتی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہتی۔ اور جب زمین کی طرف دیکھتے تو روئے زمین سے لے کر جہاں آپ کے پیر ہوتے وہاں سے لے کر تحت الثری تک، یعنی آخری زمین کی تہ تک، وہاں کی ساری چیزیں دکھائی دیتی۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگ اس مرتبے پر کس طرح پہنچتے ہیں؟ فرمایا جب سب سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، سب سے تعلق توڑ لیتے ہیں، اور صرف اللہ کے ہو رہتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو پھر ساری مملکت اور جو کچھ اس میں ہے ان پر ایثار کیا جاتا ہے، نچھاور کیا جاتا ہے، اور کوئی چیز ان سے چھپائی نہیں جاتی۔ پھر جس طرف دیکھتے ہیں کوئی چیز ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ بعد ازاں اس کے بعد سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو خانوادہ چشت کا ایک درویش حاضر خدمت تھا، چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ خدمت میں موجود تھے۔ اس نے عرض کی کہ کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو لوگ آرام میں ہوتے ہیں، جب سماع سنتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خدمت کرنے کا وعدہ لیا، یعنی ارواحوں سے پوچھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو تمام ارواح مستغرق ہوئی، تمام ارواح جو ہے استغراق کی کیفیت میں چلی گئی۔ سو وہی حالت سماع میں ہوتی ہے، جو کیفیت استغراق کی جو کیفیت عالم ارواح میں ہوئی تھی، تو وہی کیفیت حالت سماع میں بھی ہوتی ہے کہ پہلے بالکل آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب سماع سنتے ہیں تو مضطرب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی عزیز نے پوچھا کہ مراقبت اور حیا میں کیا فرق ہے؟ مراقبت اور حیا میں کیا فرق ہے، یہ پوچھ لیا ایک شخص نے۔ تو فرمایا مراقبت انتظار کی غایت، مراقبت جو ہے انتظار کی انتہا ہے، اور حیا مشاہدے سے شرمندگی کا حاصل ہونا ہے۔ حیا کے معنی آتے ہیں شرمندگی، تو یہ جو ہے دیدار سے، مشاہدے سے جو ہے شرمندگی کا حاصل ہونا ہے۔ پھر پوچھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلیم ہو، یعنی دنیاوی محبت سے بری، اور فرمان خدا کو بجا لانے والا ہو، اللہ کے فرمان کو پورا کرنے والا ہو، اور جس کی تسلیم یعنی حوالے کرنا، سپرد کرنا اسماعیل علیہ السلام کی سی ہو، اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہو، جس کا اندوہ داؤد علیہ السلام کے اندوہ جیسا ہو۔
تو اور جس کا فقر، جس کی درویشی عیسیٰ علیہ السلام کے فقر کی طرح ہو، درویشی کی طرح ہو، جس کا فقر عیسیٰ علیہ السلام کے فقر کا سا ہو، اور جس کا صبر ایوب علیہ السلام کے صبر کا سا ہو، ایوب علیہ السلام کے صبر کی طرح ہو، اور جس کا شوق موسیٰ علیہ السلام کے شوق کے جیسا ہو، اور جس کا اخلاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا سا ہو، ان کے جیسا ہو، تو یعنی دنیاوی محبت سے بالکل پاک ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو، اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی تڑپ اس کے اندر ہو، درویشی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو، ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہو، شوق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو، اخلاص حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاص کی طرح ہو، یا یہ کہ غم و اندوہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے اندوہ کی طرح ہو، تکلیف وغیرہ مصیبت یہ جو بھی ہو، یہاں جو مراد دیا گیا ہو، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اس کے بعد مولانا برہان الدین غریب نے پوچھا کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ظاہر حال کو نہ لے، ظاہری حالت کو نہ لے اور آتش پرستی نہ کرے، کیونکہ گویا یہ اس پر ظلم کرتا ہے، اور اس واسطے کہ اہل سلوک کہتے ہیں، اصحاب سلوک کہتے ہیں کہ یعنی کن بلا وصف، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی بے وصف ہو جا، یعنی بے وصف ہو جا تو تجھے جو ہے بے وصف مل جائے گا، تو بے وصف ہو جا، بغیر وصف والا ہو جا تو تجھے وصف مل جائے گا، تو بے وصف ہو جا تو تجھے وصف مل جائے گا، تو بے وصف ہو جا تو تجھے وصف مل جائے گا، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کن بلا وصف تدرک الا وصف لہو، کہ تو بے وصف ہو جا تو تجھے وصف مل جائے گا، یا یہ تدرک لا وصف لہو تو پالے گا اس کو کہ جس کا کوئی وصف نہیں، تو تجھے وصف مل جائے گا بعد ازاں، یعنی تو بے وصف ہو جائے گا جب اپنے آپ کو بھول جائے گا، اپنی صفت کو بھول جائے گا، تو تجھے ایک خوبی حاصل ہوگی، ایک کمال حاصل ہوگا بعد ازاں۔ فرمایا اس کے بعد کہا کہ عارف کے 70 مقام ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس جہان میں مرادوں کا نہ ملنا ہے، اس دنیا میں مرادوں کا نہ ملنا بھی ایک مقام ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، اور فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور فرمایا کہ جو شخص دوست کی محبت کا دم بھر لے اور آخر وہ عورت کر لے، یعنی جو شخص جو ہے دوست کی محبت کا دم بھر لے اور آخر وہ عورت کر لے، یعنی ستر کر لے، چھپ جائے، یا علم سیکھے، تو سمجھو کہ وہ کچھ بھی نہیں اور اس سے کچھ تعلق نہیں ہو سکے گا، وہ بالکل جھوٹا مدعی ہے، جھوٹا دعوے دار ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد غلبات شوق میں فرمایا، شوق کے غلبے میں آپ نے کہا کہ تمام علماء کا علم ابھی 2 باتوں کو بھی نہیں پہنچا، اول تصحیح ملت اور دوم تجدید خدمت۔ تمام علماء کا علم 2 باتوں کو ابھی تک کے نہیں پہنچا، ایک ملت کی درستگی، قوم کو کی اصلاح، اور دوسرے تجدید خدمت، یعنی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لینا، یا تجدید خدمت کہ خدمت کے اندر جو ہے تجدید پیدا کرنا، یا یہ کہ خدمت کرتے رہنا مسلسل۔ پھر فرمایا کہ میں نے بارہا شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس لیے دونوں لفظ تلاوت کر دی اوپر کہ تجدید خدمت ایک نسخے میں آیا، دوسرے میں تجدید خدمت آیا، تو دونوں بھی آپ کے سامنے معنی کی وضاحت کر دی، اور جو حضرت نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے اللہ تعالی سے جو ہے اصابت یعنی درستگی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خطا سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں نے بارہا شیخ الاسلام، کئی مرتبہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے، جو کہہ کر بے ہوش ہو جاتے کہ جو کچھ بھی نہیں اس سے مردہ بہتر، جو آنکھ حق تعالیٰ کے بغیر کسی اور میں مشغول ہو اس کا اندھا ہونا بہتر۔
آپ جو ہے یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتے کہ جو کچھ بھی نہیں اس سے مردہ بہتر، اور جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور میں مشغول ہو اس کا اندھا ہونا بہتر ہے، اور جو زبان اس کے ذکر میں مستغرق نہیں، اللہ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی نہیں جو زبان، تو وہ گونگی بہتر ہے، اور جو کان حق کے سننے سے مست نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سننے سے مست نہیں ہوتا جو کان، وہ بہرا بہتر ہے، یعنی اس کا نہ سننا اچھا ہے، اور جو بدن اس کی خدمت میں کام نہیں کرتا وہ مرا ہوا اچھا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک دن شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں یہ فرماتے تھے، بے ہوشی کے عالم میں یہ فرماتے تھے کہ جو شخص بغیر قدموں کے راہ حق میں چلا، جو شخص جو ہے بغیر قدموں کے حق کے راستے میں چلا تو وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور جس نے بغیر زبان اس کا ذکر کیا، بغیر زبان کے اس کا ذکر کیا، اسے نعمت وصال حاصل ہو گئی، وصل کی نعمت اسے مل گئی، اور جس نے بغیر آنکھ کے دوست کا جمال دیکھا وہ ہمیشہ کے لیے بینا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے دیکھنے والا ہو گیا، اور جس نے بغیر منہ کے اس کی محبت کی شراب پی وہ کامل مرد ہو گیا، وہ مکمل درویش ہو گیا۔ خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے تو زار زار روئے اور فرمایا کہ زار رو کر فرمایا کہ مرد کامل خواہ خلوت میں ہو یا مرد کامل جو ہے خواہ خلوت میں ہو، یعنی چاہے تنہائی میں ہو، کوئی دم ایسا نہیں گزرتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ وہ عرش کے ستون کو نہیں ہلاتا اور اس کا شور عالم ملکوت میں برپا نہیں ہوتا، کوئی دم ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں اس کا شور نہ ہوتا ہو۔ پھر میں نے یعنی مصنف نے جو ہے عرض کی کہ اگر ارشاد ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو خواجہ نظامی کی نظم یاد ہے، عرض کروں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پڑھو۔ آپ نے وہ جو ہے نظم پڑھی، چو مست خلوتش فلک را خیمہ برہم زن ستون عرش در جنبان، یعنی اس طریقے سے در جنبا آپ نے پوری یہ نظم پڑھی، اور بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے جو ہے فرمایا کہ جب تک ایسا نہ ہو وہ مرد کامل نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ علی سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خط لکھا، خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خط لکھا، اور جس سے مقصود سے باز رہے، یعنی مقصد سے جو ہے الگ رہے، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ وہ شخص ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جو رات کو سوتا ہے، یعنی جو رات کو سوتا ہے تو وہ ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط دیکھ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دیا، اس کے دوسرے حصے پر، پیچھے والے حصے پر جواب یہ لکھا کہ ہماری بیداری راہ حق میں ہمارا معاملہ ہے، ہمارا بیدار رہنا حق کے راستے میں یہ ہمارا معاملہ ہے، اور ہمارا خواب بھی فعل حق ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی محبت میں دونوں یکساں ہے، برابر ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ والنوم ہوا ہبۃ اللہ علی المحسنین، یعنی نیند جو ہے وہ میٹھی نیند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہے، یعنی میری آنکھ سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا، میری آنکھ سوتی ہے اور لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ ایک مرتبہ کسی اور بزرگ نے خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا کہ محب وہ لوگ ہیں، محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر حق تعالیٰ انہیں اختیار دے، اللہ تعالیٰ ان کو اگر اختیار دے دے کہ بہشت اور دوزخ میں سے جسے چاہیں پسند کرے تو وہ دوزخ کو اختیار کرے، کیونکہ بہشت ان کی مراد ہے، جنت ان کی مراد ہے، اور دوزخ جو ہے دوست کی مراد ہے۔ تو جو دوست کے اختیار کو اپنے اختیار پر ترجیح دے، محب وہی ہے، یعنی جنت میں جانا تو ہم پسند کرتے ہیں، جنت میں جانا
ہم پسند کرتے ہیں اور ہم اپنی پسند کو اتنا آگے نہیں رکھتے۔ تو دوست کے اختیار کو ہم اپنے اختیار پر ترجیح دیتے ہیں، اور صحیح معنوں میں محب یعنی محبت کرنے والا تو وہی ہوتا ہے کہ جو محبوب کے اختیار کو آگے رکھے، اپنے اختیار کو پیچھے رکھ دے۔ تو خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، جو ایسا کرتے ہیں وہ گویا بچوں کا سا فعل کرتے ہیں، بچوں کی طرح عمل کرتے ہیں۔ مجھے اختیار دیا جائے تو میں کچھ بھی پسند نہ کروں، نہ جنت کو پسند کروں نہ دوزخ کو، بلکہ یہی عرض کروں کہ بندے کو اختیار سے کیا واسطہ، اللہ اکبر، بندے کو اختیار سے کیا لین دین، جہاں تو بھیج دے میں وہیں جانے کو تیار ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، میرا اختیار وہی ہے جو تو چاہتا ہے۔ یہ بڑی بلند پائے کی بات آپ نے فرمائی۔ ایک بزرگ تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اختیار دیا جائے کہ جنت اور دوزخ میں سے جسے چاہے اختیار کرے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں دوزخ کو اختیار کروں گا، کیونکہ جنت میں جانا میں چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی چاہت کو جو ہے محبوب کی چاہت پر قربان کرتا ہوں۔ تو کیونکہ اصل محب تو وہی ہوتا ہے کہ جو محبوب کی چاہت کو، اختیار کو ترجیح دے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، یہ تو کام ان کا ہے جو بچوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ مجھے اگر اختیار دیا جائے تو میں نہ جنت کو پسند کروں نہ دوزخ کو، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اختیار سے مجھے کیا لین دین، جہاں تو بھیج دے میں وہاں جانے کو تیار ہوں، میرا اختیار کوئی اختیار نہیں، اللہ اکبر، میرا اختیار تو وہی ہے جو تو چاہتا ہے۔ پھر خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ ایک بزرگ نے آپ کی وفات کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی، یہ واقعہ بتلایا کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور خواجہ جنید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، اور ایک شخص فتویٰ لا کر جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنید کو دکھاؤ تاکہ وہ جواب دے۔ شیخ جنید عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور میں کس طرح اختیار ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یعنی مجھے کیوں اختیار دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تجھ اکیلے پر اتنا فخر ہے جتنا باقی تمام انبیاء کو اپنی امت پر فخر ہے، باقی تمام نبیوں کو جتنا اپنی امت پر فخر ہے، مجھے تجھ اکیلے پر جو ہے اتنا فخر ہے اپنی امت کے اندر۔ اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ رات بھر اللہ اللہ کرتے اور یہ شعر پڑھا کرتے، رات بھر اللہ اللہ کرتے، اور یہ شعر آپ زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے، من لم یکن موسال لکھا ہے یہاں پر، اہلاً فکل احسان لہو ذنوب، یعنی احسان یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے اس کے جرم ہیں۔ بہرحال یہ کہ وصل کا معاملہ جس کو نہ ہو تو پھر اب اس کے لیے تو بہت ساری چیزیں مصیبت کی ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد خرقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ محض خرقہ صرف جو ہے لباس جو ہے قابل اعتبار نہیں، یعنی چولا پہن لینا، درویشی کا لباس پہن لینا، یہ قابل اعتبار نہیں، بھروسے کے لائق نہیں۔ اگر معتبر ہوتا یہی بات، اگر اسی کا اعتبار ہوتا تو ساری دنیا خرقہ پہنتی۔ اعتبار اس خرقہ پوش کا ہوتا ہے جو خرقہ پہن کر، یہ فقیری کا درویش کا لباس پہن کر اس کا حق ادا کرے، اور یہ خرقہ پہن کر اس کا حق ادا کرے، اور اگر کام میں کوتاہی کرے تو ماخوذ ہوگا، پکڑ ہوگی، اور اس کے خرقے کی کچھ قدر و منزلت نہ ہوگی، کچھ اس کی قدر نہ ہوگی۔ خرقہ پہننا ان بزرگوں کی نقل کرنا ہے جنہوں نے خرقہ پوشی کر کے یہ لباس پہن کر اطاعت الہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی جو ہے کوتاہی نہیں کی۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آیا خرقہ قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بہت سے خرقہ پوش، یہ خرقہ پہننے والے ایسے ہیں کہ جن سے افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں، برے کام ان سے ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وہی خرقہ ان کا مدعی بنے گا، ان کا دامن پکڑ لے گا
اور ان کا دعویدار ان کے خلاف جو ہے دعویدار بن جائے گا۔ ایسے اشخاص دوزخ کے مستوجب ہوتے ہیں، دوزخ کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور بہت سے قبا پوش ایسے ہیں، قبا پہننے والے ایسے ہیں کہ وہ سارے نیک کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خرقہ پوشوں سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ خرقہ پہننے والوں سے پہلے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے کہ جو سارے نیک کام کرتے ہوں گے۔ بس معلوم ہوا کہ محض خرقہ معتبر نہیں، صرف یہ لباس کا ہی اعتبار نہیں، بلکہ خرقہ جو ہے اس خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے، یعنی پہننے والے کی وجہ سے اس کا اعتبار ہوتا ہے، جو اسے پہن کر اس کی حق کی ادائیگی کرے۔ ایسے شخص کے خرقے کی عزت ہوتی ہے، اس کے لباس کی، درویشی کے لباس کی عزت ہوتی ہے۔ اور بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اعتبارہ فی الخرقہ، یعنی خرقہ معتبر نہیں۔ اب بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے تحفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور اصحاب گرد حاضر تھے اور چند ساتھی جو ہے آس پاس موجود تھے۔ اتنے میں ایک قبا پوش آیا اور آداب بجا لا کر بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گیا اور آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے۔ جب 2-3 دفعہ آپ نے ایسا کیا، جب 2-3 مرتبہ آپ نے اس طرح کا عمل کیا تو حاضرین نے وجہ پوچھی کہ آپ جو ہے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ جو بات میں خرقہ پوش میں تلاش کرتا تھا وہ اس قبا پوش میں پاتا ہوں، جو بات میں خرقہ پوشوں میں، خرقہ پہننے والوں میں تلاش کرتا تھا وہ بات جو ہے میں اس کے اندر پاتا ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے اٹھ کر آداب بجا لایا اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو ایک ایسا مرد ہے، ایک ایسا درویش ہے جو اس لباس میں ہو کر خرقہ پوشوں سے سبقت لے گیا ہے، ان سے آگے بڑھ گیا ہے اور منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ جمعرات کے دن 10ویں ماہ سفر یعنی سفر کے مہینے کی 10 تاریخ سن مذکور غالباً 715 ہجری میں قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے 6 روز میں پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ امام مجاہد کی تفسیر میں لکھا ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس دنیا کا ایک دن یا اس جہان کا ایک دن اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے، وہاں کا ایک دن جو ہے دنیا کے مقابل میں 1000 سال کے برابر ہوگا۔ وانا یومن، یا یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک جز یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی تیرے پروردگار کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تیرے پروردگار کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اور بعد فرمایا، اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح پیدا کیا اور جو یعنی تختی کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس جہان کی ہے دنیا کی ابتدا سے اس جہان کی انتہا تک ہونے والا ہے، اخیر تک ہونے والا ہے۔ قلم کو لکھنے کا حکم ہوا، جب اس نے لکھا تو پھر عرش پیدا کیا اور اس کے بعد کرسی اور پھر آسمان اور زمینیں۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیدائش کی ابتدا اتوار کے روز ہوئی، زمین اور آسمان کی پیدائش کی شروعات اتوار کے دن ہوئی اور جمعہ کے روز ختم ہوئی، اور ہفتے کے روز کوئی چیز پیدا نہ کی۔
پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لحظہ بھر میں یہ کیا ایک لمحہ بھر میں یہ کیا بلکہ جیسی لاکھوں پیدا کر دیتا، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ اسے بندوں کو یہ دکھلانا منظور تھا، مقصد تھا کہ کام آہستگی سے کرنے چاہیے نہ کہ جلدی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام زاہد کی تفسیر میں لکھا دیکھا ہے کہ جب یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہودی عالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی پیدائش کی تفصیل پوچھی۔ فرمایا کہ اتوار اور سوموار یعنی پیر کے دن کو زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ پیدا کیا گیا، منگل کے روز پہاڑ اور جو کچھ ان میں ہے وہ پیدا کیا گیا، بدھ کے روز یعنی چہار شنبے کے دن جو ہے درخت اور انسانی ضروریات، اور جمعرات کے روز آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ پیدا کیا گیا، جمعہ کے روز سورج چاند ستارے پیدا کیے۔ جب ساری چیزیں 6 دنوں میں پیدا کر لی اور جہان آراستہ ہو گیا، دنیا جو ہے مزین ہو گئی، تو ہفتے کے روز شنیچر کے دن جس کی مدت 1000 سال ہے، گردش افلاک یعنی فلک تمام جو فلکیات ہے اس کی گردش اور بقائے آدم صفی اللہ قائم کی، آدم علیہ السلام کی بقا کو جو ہے قائم کیا گیا، اور قلم کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک 14,000 سال ہوتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہا کہ میں نے حقائق میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے لکھا دیکھا ہے کہ گردش افلاک سے لے کر جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت تک 6,000 سال گزرے۔ تو اس طرح سے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں گفتگو ختم ہوئی۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور کہنے سننے میں اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہو تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔